عظیم و جلیل امام حضرت محمد بن عبد الباقی الزرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جلیل القدر عاشق رسول حضرت علامہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عظیم الشان بزرگ حضرت حافظ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی مجھے پاک سلووں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، حدیث پاک سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد، مائیں اور دادیاں گزری ہیں سب پاک تھے۔ اگر کفر و شرک والے ہوتے تو ان کو پاک نہ کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اور فرماتا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا کہ کافر و کافرہ سے مومن اور مومنہ بہتر ہیں، اور فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو نرے ناپاک ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے صاف طور پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کفر و شرک والے ناپاک ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کے سلبوں اور جن عورتوں کے رحموں میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک رکھا، وہ عورتیں کفر و شرک سے پاک تھیں، ورنہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو ناپاک اور نجس جگہ رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سلب میں اور جس رحم میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو رکھا، وہ سب طیب و طاہر اور مومن اور جنتی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نوازیوں میں تمہارے دورے کو۔ عظیم الشان عاشق رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اس تقدیر پر آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آبائی کرام مسلمان تھے، اور اس آیت کریمہ یعنی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ روئے زمین میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہتے، ورنہ زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کبھی بھی زمین 7 اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی، جس کے سبب سے زمین والے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان اور اللہ والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یوں ہی 21 پشت تک نسب نامے مبارک بیان کر کے فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک میری ذات تم سب سے افضل ہے، فانا خیرکم نسبا وخیرکم ابا، اور میرے باپ تمہارے باپ سے بہتر ہیں۔ آیت کریمہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد تک، یعنی ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو اب اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ حضرت آمنہ طیبہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما جنتی ہیں۔ یہ دونوں ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چن رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جو محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور ایمان لائے وہ خیر امت سے ہے۔ اسی غرض سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اعجاز سے اپنے جنتی ماں باپ کو زندہ کیا، اور اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے مومن امت میں شامل فرما کر خیر امت بہترین جنتی ہونے کا حقدار بنا دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کی طرح زندہ کیا، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا کر شرف صحابیت سے سرفراز فرمائیں۔
حضرات محترم، ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے شکم پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 مہینہ جلوہ گر رہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رضائی ماں ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ نے دودھ پلایا ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ میدان حنین میں تشریف فرما ہیں کہ ایک خاتون آتی ہوئی نظر آئیں، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر انور ان کے لیے بچھائی، اور اس چادر رحمت پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بٹھایا۔ حضرات محترم، اس حدیث شریف سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لینے والی اور دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کا اس قدر اونچا مقام ہے، تو حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ عنہا نے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، تو ان کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ جب دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کے ادب و تعظیم کا یہ عالم ہے، تو حقیقی ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ عنہا کی تعظیم و توقیر کا عالم کیا ہوگا۔ قبر انور کا وہ حصہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، کعبہ معظمہ، بیت المقدس، بیت المعمور اور عرش معلیٰ سب سے افضل ہے، تو جس باپ کی پشت میں اور جس ماں کے شکم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں اور جس ماں کا دودھ پیا ہو، وہ ماں باپ کس قدر افضل اور بزرگ ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ لا الہ الا اللہ والے تھے، توحید والے تھے، اسی لیے زمانے کے مومن اور مسلمان اور جنتی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں اصحاب کہف کی طرح زندہ کیا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صحابیت کے عظیم منصب اور مقام پر فائز ہو جائے۔ اور جو حدیث پاک پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایمان تو موت سے پہلے کا نام ہے، موت کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جاتا، اگر کوئی شخص مر رہا ہو اس وقت وہ ایمان لے آیا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ فرعون کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا کیونکہ وہ مرتے وقت ایمان لایا تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کس طرح قبول ہوا، یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کا انتقال کفر پر ہوا ہو، وہ اگر مرنے کے بعد ایمان لائے تو ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کفر پر نہیں ہوا تھا بلکہ توحید پر ہوا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو اس لیے زندہ کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں، اس لیے زندہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کفر پر ہوا تھا کہ آپ پر ایمان لے آئے، نہیں، بلکہ اس لیے زندہ کیا گیا تھا تاکہ آپ کی امت میں داخل